بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا میں مستقل ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو فلسفے کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی سوسائٹی، معاشرہ یا ایسی حکومت قائم کر دیں جو انسانوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنے، اور ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دی جائے جس میں کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، اور وہ جنت کا ایک نمونہ گویا دنیا میں بنانا چاہتے تھے۔ اور اس مقصد کے لیے بجائے اس کے کہ نبوت کی رہنمائی کبھی بھی ان لوگوں تک پہنچتی اور وہ لوگ اس کی کو حاصل کرتے، انہوں نے محض عقل اور فلسفے کی بنیاد پر یہ بہت ہی پیچیدہ گتھی سلجھانی چاہی، اور مختلف لوگ مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بے خبر تھے، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو چٹکی بجاتے میں حل کر دیتے ہیں، یہاں ان مسائل کے لیے پوری عمر تحقیق میں لگانی پڑتی ہے، اور کئی نسلیں کھپ جاتی ہیں، اور پھر جا کر کبھی کبھی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹکی بجاتے میں حاصل کر لیا اور لوگوں کو بتا دیا۔ اور افلاطون اور اس کے بعد کے مفکرین نے جو ایک اسٹیٹ کا نقشہ قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہر چیز کامن ہونی چاہیے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بالکل ابتدائی دور تھا، ان کے بعد جو فرقے مختلف عیسائیوں کے بنے ہیں، ان میں سے بہت سے فرقے ایسے تھے جو بنیادی طور پر درست تھے، اور بنیادی طور پر وہ لوگ انہی عقیدوں کے تقریباً معتقد تھے جن عقیدوں کو اسلام نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے سکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدہ لوگوں کو بتاتے تھے، وہی عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو بتایا، اور مختلف فرقے بنتے چلے گئے، حتیٰ کہ عیسائیت میں شرک داخل ہوا۔ اور بہت ضروری یہ بھی ایک چیز معلوم ہوتی ہے یا محسوس ہوتی ہے کہ اس موقع پہ جو عیسائیت کے فرقے مسلمانوں سے قریب تر تھے ان کا ذکر کیا جائے۔ دیکھیے شاید آگے کو ان کا ذکر ہو، مگر فی الحال جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیت جو تھی اس کا کوئی ایسا نظام لوگوں کے پاس نہیں تھا جس کو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر لوگوں کو دکھاتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فلسفے اور عقل کی طرف رجوع کیا، اور پھر ہوتے ہوتے مسیحی کلیسا جو کسی زمانے میں لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے تھے، اور کسی زمانے میں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے، اور کسی زمانے میں وہاں پر بڑی سادگی سے زندگی بسر ہوا کرتی تھی، 1000 سال کے عرصے کے دوران سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 1000 برس کے بعد تقریباً مسیحیت جو تھی وہ پوری طرح معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لے چکی تھی، اور یہاں تک تسلط بڑھ گیا تھا کہ عیسائی پادری جو تھے وہ جنت کے سرٹیفکیٹس جاری کرتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے جنتی بنا دیتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے جہنمی بنا دیتے تھے۔ اور اس 1000 سال کے بعد آخر اٹلی سے ایک سورج طلوع ہوا، اور ایک تحریک شروع ہوئی جس تحریک کو کہتے ہیں کہ دا ریفارمیشن اینڈ کاؤنٹر ریفارمیشن، اور اس تحریک کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کا بنیادی طور پر جو محرک بنا وہ وہاں کے سماجی حالات تھے، وہاں کی اکانومی تھی، اور اسی طرح ایک بہت بڑی چیز جس کو رینیسانس کہتے ہیں، یعنی نشأت ثانیہ یورپ کی 1000 سال کے بعد یہ وہاں سے شروع ہوئی، اور یہ ریفارمیشن جو تھی ایسا انقلاب تھا جس نے پورے یورپ پر اپنا اثر ڈالا، اور پورے یورپ کو ایک طرح سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور اس کو اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا بلکہ مائکروپیڈیا کی جو 9th جلد ہے، نویں جلد ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے متعلق بہت سی انفارمیشن بلکہ بریفز کا چھوٹا سا خلاصہ مل جائے گا۔ 995 نمبر صفحے سے یہ شروع ہوتا ہے اور 2 کالمز میں ہے، اور ریفارمیشن کے عنوان سے اس نے لکھا ہے کہ the religious revolution that took place in the Western Church in the 16th century, its greatest leader were Martin Luther and John Calvin.
16ویں صدی میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، اس کے بہت دو اہم لیڈر تھے، ایک مارٹن لوتھر تھے اور ایک جان کیلوین تھے۔ ہیونگ فار ریچنگ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل ایفیکٹس، اور اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے جن کا تعلق معاشی حالات سے تھا اور سماجی حالات سے، اور سیاست پر بھی یہ انقلاب اثر انداز ہوا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ the Reformation became the basis for the foundation of Protestantism، اور یہ جو پروٹیسٹنٹزم شروع ہوا تھا، یہ انقلاب اس کی بنیاد بنا۔ One of the three major branches of Christianity، عیسائیت کی جو 3 بڑی بڑی شاخیں یا ان کے فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جو پروٹیسٹنٹ بنا ہے، در حقیقت اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ a brief treatment of the Reformation follows، اور اس انقلاب کی تفصیلات تو آگے چل کر آ رہی ہیں۔ for full treatment، اور اگر اس کو مکمل طور پر پڑھنا ہو تو آپ مائکروپیڈیا میں پروٹیسٹنٹزم کی اصطلاح کے نیچے دیکھ لیجئے، یعنی وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مارٹن لوتھر نے کلیسا پر حملے کیے، صاف صاف اس نے کلیسا کو گمراہ قرار دیا اور لوگوں کو بتایا کہ جو پوپ اور پادری تمہارے درمیان ہیں اور اللہ تک پہنچانے کے جو انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں، انہیں درمیان سے نکالو اور تم اللہ سے براہ راست اپنا تعلق پیدا کرو۔ اور پھر اس نے ان چیزوں پر لکھا، اسی لیے یہ بریٹانیکا والا آگے چل کر کہتا ہے کہ in his 95 theses he attacked the indulgence system, insisting that the Pope had no authority over purgatory and that the doctrine of the merits of the saints had no foundation in the gospel۔ یہ جو اعلان اس نے کیا کہ پوپ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے زندگی کے مختلف حصوں میں، اور اسی طرح یہ جو انہوں نے اولیاء اللہ کی ترتیب اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں گاسپل سے، تورات سے ثابت نہیں ہوتی، اور یہ سرٹیفکیٹس جو دے رہے ہیں تو یہ تو کلیسا کو گویا کہ آگ لگ گئی، اور انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مارٹن لوتھر کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ تحریک رکنے والی نہیں تھی، اور اسی لیے بریٹانیکا والا آگے چل کے اس پہ لکھتا ہے The Reformation spread to other European countries over the course of the 16th century۔ 16ویں صدی کے دوران یہ جو ریفارمیشن کی تحریک اٹھی تھی، اس نے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ بائی مڈ سینچری، اور آدھی صدی، نصف صدی ابھی گزری تھی کہ یہ جو مارٹن لوتھر تھا، اس کے یہ نظریات جو تھے ڈومینیٹڈ ناردرن یورپ، ناردرن یورپ میں ابھرے، پھر ایسٹرن یورپ وہ جو تھا اس کا انہوں نے حالت لکھی، اور نے کہا ایسٹرن یورپ آفرڈ اے سیڈ بیڈ فار ایون مور ریڈیکل ویرائٹیز آف پروٹیسٹنٹزم بیکاز کنگز ور ویک، اس لیے کہ بادشاہ کمزور تھے، نوبل اسٹرانگ اینڈ سٹیز فیو، چند ایک شہر آباد تھے، اور وہاں بڑے بڑے نواب جو تھے وہ بادشاہوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ اینڈ بیکاز ریلیجیس pluralism had longer existed, Spain and Italy were to be the great centers of the counter-reformation, and Protestantism never gained a strong foothold there۔ یعنی اسپین کو اور اٹلی کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جگہوں پر یورپ میں اس انقلاب کا اثر پڑا، اور اس نے پوری تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اور اس انقلاب کا اثر یہ پڑا کہ بچے بچے کی زبان پر یہ بات آنے لگی کہ پوپ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور کلیسا جو کچھ کر رہا ہے یہ حقیقت میں مذہب نے نہیں بتایا۔ کیتھولک اس وقت تک چلے آتے تھے، اور کیتھولکس کے علاوہ کلیسا میں عام طور پہ کوئی اتنا بڑا فرقہ نہیں تھا، اور مالدار طبقے نے کیتھولکس کی مخالفت شروع کی، اس لیے کہ وہ پیسے کمانے میں، سود کے معاملے میں، دیگر چیزوں میں پوپ کا اور کلیسا کا انٹرسٹ اور کلیسا کی اس میں جو مداخلت تھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، نہ وہ چاہتے تھے، اور عوام نے بھی مخالفت شروع کر دی،
اور اس مخالفت کی وجہ یہ ہوئی کہ خود کلیسا کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں اور ان کے پوپ اور پادری وہ عشرت اور دولت کے عادی ہو گئے. اور اس زمانے کی یورپ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یورپ میں بنیادی طور پر پوپ اور جتنے بھی ننز ہوتی تھی جن کا تعلق بھی وہاں سے ہوا کرتا تھا کلیسا سے، چرچ سے، تو چرچ میں جو تہہ خانے تھے وہ ایسے بچوں سے بھرے پڑے تھے جن بچوں کے باپ کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جب روحانی پیشوا اور مذہبی رہنما اپنے کردار کے اعتبار سے اتنے گر جائیں اور لوگ ان کو دیکھیں اور لوگ ان پر ہنسیں اور لوگ جان جائیں کہ ان انسانوں کا جو بظاہر اتنے درویش اور اتنے متقی بنے پھرتے ہیں ان کی تنہائیوں کا یہ حال ہے، تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زیادہ دیر تک انقلاب کو یا مذہب سے نفرت کو روک سکے. شہزادے جاتے تھے ان کے لیے ایک الگ حکم تھا، عام عوام جاتی تھی اس کے لیے ایک الگ حکم تھا. 16th سینچری کی جب ابتدا ہوئی ہے تو یہ جرمن تھا مارٹن لوتھر، اور اس نے پوپ کے خلاف بغاوت کی قیادت کی. بنیادی طور پر تو وہ ایک پادری تھا، اور جب یہ روم گیا ہے تو اس نے وہاں مذہبی پیشواؤں کو دیکھا اور اس نے ان کی زندگیاں دیکھی. تو اس نے پوپ کے اقتدار کے عوض لوگوں کے سامنے انجیل رکھ دی اور اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ انجیل ہے، اسے پڑھو اور اللہ سے تعلق جوڑو. اور اسی لیے پھر جب انجیل کے ترجمے ہونے شروع ہوئے تو یہ جو ریفارمیشن کی تحریک چلی ہے اس رینیسانس کے بعد، رینیسانس میں اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ وہاں کی لوکل لینگویجز جو تھیں ان تمام کو اہمیت مل گئی. انگلش اپنی جگہ اہمیت پا گئی، جرمن اپنی جگہ، فرینچ اپنی جگہ، اور اسی طرح اسپین کی زبان اپنی جگہ. ہر ایک زبان کو اس کی اہمیت ملی، اور نتیجہ اس کا اب تک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ G8 ممالک کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس ایک کانفرنس میں یا کسی اور کانفرنس میں جب ایک فرانسیسی نے انگلش میں تقریر کرنی شروع کی تو فرانس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ واک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کیا ایک ہی چھتری کے تلے سب افراد کو جمع کرنا ہے. کچھ ایسے الفاظ انہوں نے کہے. انہوں نے کہا انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج بنانا ہے، میں تو اس کو برداشت نہیں کرتا. یعنی فرانسیسی جو ہے وہ اپنی زبان میں بات کریں، آخر انگلش سے اتنا مرعوب ہونے اور دبنے کی کیا ضرورت ہے. اور جو پرانے پرائم منسٹر تھے یہ ٹونی، ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے ہنسی میں اس بات کو اڑا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زبانوں کا جو تعصب تھا یا زبانوں کے اعتبار سے جو غیرت تھی اس کی اصل بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جب مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے اور انجیل کے مقامی زبانوں میں ترجمے ہوئے اور پھر پریس ایجاد ہو گیا اور پریس کی وجہ سے لوگوں نے ڈائریکٹ اس کو پڑھنا شروع کر دیا. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی چھپ گئے جو ان کے حواریوں نے لکھے تھے. لوگوں میں نیا جوش پیدا ہوا اور انہوں نے کلیسا کے خلاف بغاوت کر دی. یہ تھے پروٹیسٹنٹ. اور اس وقت سے عیسائیت یہ بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئی. شمالی یورپ میں پروٹیسٹنٹ بڑھ گئے اور جنوبی یورپ میں کیتھولک جو تھے وہ بدستور ان چیزوں پر قائم رہے. اور پھر اس مذہبی اختلاف نے وہ خون بہایا ہے، وہ ٹکرائی ہیں یہ قومیں اور وہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ علمان الحفیظ، جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، ہالینڈ، ان سب میں یہ جنگیں چھڑیں اور اتنی شدید جنگیں تھیں کہ 30 سال تک ایک جنگ جاری رہی ہے. دا 30 Years War اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس پہ جو کتابیں چھپی ہیں اور اس پہ جو لٹریچر آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب کے نام پر یہ لوگ لڑتے رہے ہیں اور جعلی مذہب کے نام پر جس کی اصلیت نہیں تھی. اور وہ ظلم ہوئے کہ جس کے سامنے پوری دنیا کے مظالم ہیچ، زبانیں کاٹ دیتے تھے، کھینچ دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، جنگ کے دوران آگ جلاتے تھے، زندہ انسانوں کو جلا دیتے تھے. اور مذہبی مقاصد تو پھر پیچھے رہ گئے
اور جنگ چھڑ گئی کہ ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی اس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے فرانس، اسپین اور سویڈن یہ آپس میں لڑ پڑے، اور 1648 میں جا کر کے ان کے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 1618 سے وہ 30 سالہ جنگ شروع ہوئی تھی اور 1648 میں خاتمہ ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ یہاں پر بنیادی طور پر مذہب اور جھوٹے مذہب کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسپین مطلق العنان بن گیا، اور 17ویں صدی کا جب آغاز ہوا ہے تو فرانس کا اقتدار شاہی تھا۔ یورپ میں سب سے زیادہ بڑی طاقت اس وقت فرانس کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسائی بادشاہوں نے وہ دعوے کرنے شروع کیے جو پوپ کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ چیز آتی ہے، پوپ کہتا تھا کہ خدا نے مجھے شام کو یہ بتایا ہے، رات کو یہ بتایا ہے۔ اب بادشاہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نیابت کا ڈیوائن رائٹ، اللہ کی اقتدار کے بعد اس کے نائب ہونے کا حق جو حاصل ہے نا، وہ ہمیں حاصل ہے۔ فرانس کے لوئی 14 جو تھے، اس لوئس کے حالات اب پڑے، اور انگلینڈ میں ہنری 7 جو تھے مطلق العنان بادشاہ تھے، کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے یہ چیز کی ہے اور خدا نے یہ چیز کی ہے، معاذ اللہ، اور سب جھوٹ پر مبنی ہوتا تھا۔ یہ وہ گمراہ کن نظریہ ہے جو لوگ کتاب و سنت کے مقابلے میں ہمارے ہاں بھی بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ آج رات یہ دیکھا اور رات یہ دیکھا۔ کتاب و سنت چاہے اس کی مخالفت کرے، اور ائمہ کرام رحمہ اللہ کا اجتہاد چاہے اس کی مخالفت کرتا رہے، مگر وہ اپنے خواب کو، اپنی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ مذہب کو اس کے مقابلے میں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں میں تھی، اور پھر یہ جو چیز بڑی ہے تو پروٹیسٹنٹ جو تھے وہ پھیل گئے، اور انہیں حیران کن کامیابیاں حاصل ہوئی۔ مارٹن لوتھر نے، کالوین نے اور لاول، یہ 3 مفکر تھے، اور انہوں نے اس ریفارمیشن اینڈ کاؤنٹر ریفارمیشن، اس میں انہی کے گرد یہ ساری چیزیں گھومتی۔ اور سینٹ اگسٹائن اس وقت تھے، انہوں نے سینٹ اگسٹائن کی صرف وہ تعلیمات لی جن میں انسانوں کی روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جو انسانوں اور کلیسا کے ساتھ تعلق تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ مذہب ظلم سکھاتا تھا۔ اس لیے کلیسا الگ ہو گیا اور کنگز الگ ہو گئے، اور یورپ نے کہنا شروع کیا کہ جو بادشاہ کا حق ہے وہ بادشاہ کو دو، اور جو پوپ کا حق ہے وہ اس کو دو۔ سلطنت اور مذہب، اقبال نے کہا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اور سیاست میں، سلطنت اور مذہب میں جو فرق آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ مذہب کی خود کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مذہب خود فحاشی کی تلقین کرتا تھا، معاذ اللہ۔ مذہب فطرت سے ٹکراتا تھا۔ مذہب لوگوں کو یہ سکھاتا تھا کہ شادیاں نہ کرو۔ مذہب لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر چرچ میں تم نے رہنا ہے تو کھاؤ نہیں، پیو نہیں۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو فطرت سے ٹکراتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ جو مذہب بھی نیچر اور فطرت سے ٹکراتا ہے وہ کبھی غالب نہیں آ کرتا۔ کمال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے یہ سارا فلسفہ صحیح بخاری کی ایک جملے میں آئی ہے، وہ روایت آئی ہے، اس کے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی یشادت دین ھذا، اور دیکھو جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے دین یعنی اس کی فطرت سے ٹکر لیتا ہے، الا غلبہ، فطرت غالب آ کے رہتی ہے، انسان ہار جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے دونوں کو الگ الگ کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی اسٹیٹ اور ریلیجن الگ ہونا چاہیے، وہ میرے بھائی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر ریلیجن جو تھا اس کی فاؤنڈیشن کچھ نہیں تھی، اس کی بنیاد جھوٹ پر تھی، اور جس مذہب اور دین کی بنیاد وہی پر ہے، اور وہی پر بھی اتنی مسلسل کہ آج تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قل اعوذ برب الفلق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سبحان الذی اسری الف لام میم نکلے تھے، ان الفاظ میں آج تک ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ یہ وہ مسلسل وہی ہے
جو ہمیں تلقین کرتی ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہیں بغاوت کرنی پڑی. ہمیں کس نے کہا کہ بغاوت کریں؟ ہم کیوں ریلیجن سے دور جائیں؟ ہمارے پاس پورا دین موجود ہے، پوری سیاست موجود ہے. ہم نہ پڑھیں کہ ہماری نالائکی، ہم دین پر وہ یقین کی کیفیت حاصل نہ کریں یہ ہماری کوتاہی. اور ہمارے حکمران وہ دین کو اس طرح سے نہ سمجھیں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے تو ان کی بد نصیبی. مگر اصل میں دین اور کلیسا اور چرچ کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو یہ بتانا کہ دین ایک الگ چیز ہے اور ریاست ایک الگ چیز ہے، یہ گمراہ کن نظریہ ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے. انہوں نے پروٹیسٹنٹ جب بنے تو ہر چیز اڑا کے رکھ دی. انہوں نے کہا برزخ کوئی چیز نہیں ہے. اور برزخ کا تصور عیسائی پادریوں نے دیا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے تم یہاں پر ایصال ثواب کرو، اس سے ان کی روحیں نجات پا جائیں گی. شریعت نے بھی یہی سکھایا. فرق یہ ہے کہ وہاں جو ایصال ثواب کے نام سے پیسہ آتا تھا وہ پادری کی جیب میں چلا جاتا تھا. اسلام میں بھی اگر کوئی ایسے کرے گا تو وہ بھی غلط بات کرتا ہے. اور شریعت نے یہ سکھایا کہ ایصال ثواب ان چیزوں میں کیا جائے جو چیزیں پبلک سے رفاع عامہ سے تعلق رکھتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل بنواؤ، پانی کے کنویں بنواؤ، کھدواؤ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعلیم قرآن کریم کو عام کرو. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو برزخ میں تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہاں برزخ کے نام پہ، روحوں کے کاروبار کے نام پہ کہ آج فلاں روح آئی تھی اور آج فلاں روح آئی تھی، لاکھوں اور کروڑوں کلیسا کے پاس چلے جاتے تھے. پادریوں کے جو اسپیشل رائٹس تھے، یہ ایک نظریہ تھا، اور پاپائیت کی جو وسیع آمدنی تھی، اس سب کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اور پھر یہ کہنا کہ موت کے بعد روح کو پادری اگر چاہیں جو آزاد کرا سکتے ہیں، جنت میں بھیج سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو وہاں پر رائج ہو گئی تھی اور مذہب کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے تھے. اور مارٹن لوتھر نے ان سب باتوں کا انکار کیا. اور ان انوکھی باتوں میں پوپ کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی. انہی سے پروٹیسٹنٹ چرچ، حتیٰ کہ پروٹیسٹنٹ ممالک میں چرچ جو تھے وہ اب بھی اتنے با اختیار نہیں ہیں جتنے کیتھولک ہیں. اور اس کی بنیاد یہ بنی تھی کہ لبرلزم پیدا ہوا اور انہوں نے پھر کامیابیاں بھی حاصل کی اور آہستہ آہستہ انہوں نے پھر اپنے عقائد کو مرتب کیا. اور انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ نجات صرف ایمان سے نہیں، اعمال سے بھی ملے گی. اور شریعت کیا تھی، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سکھا کر گئے تھے، انہوں نے ان چیزوں کی تعلیمات کو عام کیا. مگر اس کی زد جا کر پڑتی تھی روم والوں پر. اور یہ تحریک پھر جرمنی، برطانیہ، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں، ان تمام ممالک میں اٹھی ہے. اور مارٹن لوتھر اور اس کے ہمنوا جتنے تھے، جن میں بڑے بڑے بادشاہ شامل تھے، نائٹس، نواب تھے، والیان ریاست تھے، ان سب نے مارٹن کا ساتھ دیا. اور ان تحریکوں میں کئی ایک پادری اٹھے اور وہ اپنا رشتہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے دور سے جوڑتے تھے. اور وہ کھلے بندوں یہ کہتے تھے کہ ہم پروٹیسٹنٹ ہیں، اور دولت اور عزت کی ہوس نے چرچ کو برباد کر دیا. اور پوپ اور اس کے ماننے والے کیتھولک جتنے ہیں، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں تحریف کی ہے. اور جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سبق سکھاتے تھے کہ مظلوموں اور محتاجوں کی پشت پناہی کرنی ہے، یہ بجائے اس کے کہ وہ چیزیں کریں، یہ خود ظالم اور لٹیرے بن گئے ہیں. اور پھر اس تحریک میں جان ڈال دی تھامس مونزر نے. تھامس مونزر جو تھے وہ کچھ عرصے تک مارٹن لوتھر کے ساتھ رہے تھے، اس لیے کہ سر تھامس جو تھے یہ پیدا ہوئے 1498 میں اور بہت کم عمر پائی، یعنی 27 برس کی عمر میں غالباً اس کا انتقال ہو گیا تھا. اور ادھر جو تھا
مارٹن لوتھر جس نے اس تحریک کو شروع کیا، وہ اور یہ ایک ہی یعنی ہم اثر تھے، اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور تھامس نے مارٹن لوتھر کے ساتھ رہ کر یہ دیکھا کہ مارٹن لوتھر کو خود عام عیسائیوں کی حالت زار سے آخر تک کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور اس نے اسے کہا کہ جرمنی کے جتنے نواب ہیں اور والیان ریاست ہیں، تم نے ان سب کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، اور غریبوں سے چونکہ تم پھر گئے ہو، اس لیے مارٹن لوتھر تم بھی اس قابل نہیں ہو کہ تم سے تعلق رکھا جائے۔ اور اس زمانے میں اسی تحریک سے اثر سے جرمنی میں جو کسان تھے، زمینیں بیچتے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ بہت سنہری موقع تھا تھامس کے لیے۔ اور تھامس جو تھا وہ بچپن سے اپنے مذہب میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا، اس کے باپ کے نظریات بھی ایسے تھے، اور اس کے باپ کو شہر کے حاکم کے کہنے سے درخت پہ لٹکا کر پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، پھر اس نے جتنے بھی بائبل یہ چیزیں تھیں سب پڑھی، حتیٰ کہ اس نے ریلیجس افیئرز میں ڈاکٹریٹ کیا اور خانقاہ کا پادری لگ گیا۔ مطالعہ اس کا بہت تھا، اور اس مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کلیسا میں جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں سب بیکار ہیں، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تھا کہ 1000 سال کے بعد یورپ اٹھے گا۔ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ 1000 سال کے بعد یورپ اٹھے گا، یورپ اٹھا واقعی 1000 سال کے بعد ہے، لیکن خود اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت کہاں سے ملی تھی اب تک تو اس کا اصل ماخذ ہمارے علم میں نہیں، لیکن اس نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اس نے کہا کہ 1000 سال کے بعد جو یورپ نے اٹھنا تھا، تو اب دیکھو یہ یورپ اٹھ رہا ہے۔ اور 1520 میں یہ گیا اور اس نے ایک پادری سے ملا، اور پادری بظاہر بہت نیک تھا، اور سٹارک اس کا نام تھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ قیامت قریب ہے، اور بہت جلد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے اور ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، لہذا لوگوں ذاتی املاک مت بناؤ۔ یہ جو کچھ اس نے کہا اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، درمیان کی بات یہ ہے کہ یہ خوابیں ایسے ہی لوگوں کو آیا کرتی ہیں، بہت سے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس نے کہا نا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں اور بادشاہت قائم ہو جائے گی، یہ ایسے ہی تصور ہے جیسے بہت سے مسلمانوں میں یہ بات ان کے پیروکاروں میں سب میں پھیلی ہوئی ہے کہ سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لا چکے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے حضرت نے حضرت مہدی علیہ السلام کو دیکھا، بیت اللہ میں دیکھا، فلاں جگہ پر دیکھا، ایک سے ایک بڑا جھوٹ سنتے جاؤ۔ جو بزرگ تھے اور جنہوں نے سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، پیدا ہو گئے، ان کی اگر فہرست بنانی شروع کریں تو جس وقت اسپین میں انقلاب آیا تھا، کئی صوفی اپنے خانقاہوں کے باہر گلی میں کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مہدی ادھر سے آنے والے ہیں، ابھی ابھی فلاں بزرگ نے کہا اور فلاں بزرگ نے کہا ہے، اور 800 برس ہو گئے اب تک تو نہ آئے سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی حالت جب ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تو بڑے بڑے مشائخ کی باتیں آپ پڑھیں گے کتابوں میں، تو ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ حرم شریف میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فقہ کے پیروکار جو نماز پڑھاتے ہیں، اس مصلی پر حضرت مہدی کو دیکھا گیا، حضرت مہدی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ دوڑے بیعت کرنے کے لیے اور واپس آ کے عرض کیا کہ حضرت وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں مہدی کا نائب ہوں اور حضرت کسی کام سے تشریف لے گئے ہیں اور آپ مجھ سے بیعت کر لیں۔ یہ بیعت ہوئی ہے 1300 کچھ میں، 1310 میں، 15 میں، بس اس کے قریب قریب، یا 1303-4 میں،
اور اب 125 سال گزر گیا، کہاں گئے بھئی وہ بیعت والے اور کہاں گئے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب؟ اس میں قطعاً شبہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں، یقیناً انہوں نے آنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل احادیث میں ان کی پیشن گوئی کی ہے، بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام میرے نام کا ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام سے ہوگا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے سیدنا حسن علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، اور یہ اتنی بڑی بات کہتے تھے کہ یقیناً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، وگرنہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ جو مہدی ہیں میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں کتابوں میں مل جائیں گی۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کتاب باب باندھا ہے اس پہ، حضرت مہدی کی تفصیلات ان سب چیزوں پہ، مگر کوئی سوچے تو حضرت مہدی کے متعلق جتنی روایات آئی ہیں ان میں سے ایک جگہ آیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے بہترین لوگ، مراد یہ ہے کہ تنگ آ کے دنیا کے حالات سے وہاں جمع ہوں گے، کب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ طواف کر رہے ہوں گے اور لوگ نہیں پہچان سکیں گے، حتیٰ کہ اوپر سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو، تو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ اٹھ کھڑے ہوں گے بیعت کے لیے۔ تو ایسے لوگ، ایسے ولی جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کی گواہی دیں، انہیں تو بیت اللہ میں بیٹھ کے طواف والوں میں نہ پتا چلے کہ یہ سامنے سے حضرت مہدی گزرے ہیں، اور سبحان اللہ یہاں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، ہمارے حضرت نے دیکھا، فلاں کے حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا اب تو 12 سال کے ہو گئے، اب تو اتنے سال کے ہو گئے۔ یہ روایات اور یہ خواب کسی حد تک ہوتے ہیں کہ آدمی کہے، ہر کہو مہ کی زبان پہ چڑھ جائے، اور دین اس طرح سے خوابوں کے ذریعے سے ثابت کرنا اگر شروع کر دے تو پھر مجدد الفسانی سرہندی رحمہ اللہ نے جو فرمایا بس وہ بات ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر خوابوں ہی کے ذریعے دین کو حاصل کرنا ہو تو پھر مشائخ اور ان کی تربیت اور خانقاہوں میں جانا اور بیعت سب چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ علم حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے۔ حواس خمسہ سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں جانور اور انسان برابر ہیں۔ جانور کو بھی پتا ہوتا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا، جانور کو بھی پتا ہوتا ہے سردی ہے یا گرمی ہے، جانور کو بھی پتا چلتا ہے چیز کو دیکھتا ہے اور بھاگتا ہے، چیز کو دیکھتا ہے اور جست لگاتا ہے، خواہش، پسند، ناپسندی، یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جانور میں بھی انسان میں بھی، دونوں طرف کو ہوتی ہیں۔ انسان میں بھی یہ حالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ہاں، انسان کو جانور سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ قوت عقل ہے، کہ انسان عقل حاصل کرتا ہے اور عقل اسے سکھاتی ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ سے علم حاصل ہوتا ہے، اور حواس خمسہ کے بعد عقل سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کا علم وہ ہے جس کا کوئی تعلق حواس خمسہ سے بھی نہیں ہوتا اور جس کا کوئی تعلق عقل سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم حاصل کرتا ہے روح کے ذریعے۔ مثلا صحیح واقعات کو خواب میں دیکھتا ہے، یہ جو اس کی روح نے علم حاصل کیا صحیح چیز کا کہ فلاں مر گیا، واقعی وہ مر بھی جاتا ہے، یا اس نے دیکھا کہ میں نے ایسا کام کوئی کر لیا، گاڑی سے اتر گیا مثلا، تو وہ اپنی جاب سے ہٹ جاتا ہے، یہ اس کی تعبیر ہو گئی نا۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا روح کے تعلق سے، اور روح کے اس علم کو خواب اپنے قبضے میں تھوڑا ہی ہے، کشف اور الہام اپنے قبضے میں تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ کشف اور خواب اور الہام کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کو عقل سے کوئی تعلق نہیں، اور عقل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو حواس خمسہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو لوگ روح سے علم حاصل کرتے ہیں یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو علم کا ذریعہ کبھی سینسز ہوتی ہیں، علم کا ذریعہ کبھی عقل ہوتی ہے، علم کا ذریعہ کبھی روح ہوتی ہے،
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے وہ علم حاصل نہیں کرتے جو نبوت کے شایان نشان ہے۔ انہیں کچھ علم حاصل ہوتا ہے حس سے، اس لیے کہ وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، روح سے بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں، مگر جو علم نبوت کا ہے نا، جو ان کے شایان نشان ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس تک تو قریب کوئی نہیں پہنچتا۔ وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے وہ چوتھا ذریعہ ہے۔ جانور دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے، آنکھ کے ذریعے اسے علم ملتا ہے، سنتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، اور انسان عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے، اور عقل کے بعد اولیاء کرام، اللہ کے اچھے بندے، کشف، الہام اور خواب تینوں ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب محتاج ہوتے ہیں نا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے علم میں صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ذریعے دیکھتے ہیں، جو کچھ انہیں اللہ دکھاتا ہے وہ ان کا علم ہے۔ جس طرح احساس سے جو علم حاصل ہو حواس خمسہ سے، وہ عقل کے مقابلے میں کم ہے، اور جو عقل سے علم حاصل ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ کشف، الہام اور خواب سے کم ہے۔ اسی طرح جو علم کشف سے، خواب سے، ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ نبی کے علم سے ہزار ہا کروڑ ہا درجہ کم ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے بما اراک اللہ، اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو نبی کا علم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں 100% مشاہدہ بھی سامنے آ جائے، عقل چیخ اٹھے، پکارے کہ یہ چیز غلط ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں عقل ہیچ ہے، آگ میں جھونک دیے جانے کے قابل ہے۔ عقل، حواس خمسہ، کشف، سب چیزیں تباہ کن ہو جاتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غالب آتا ہے۔ اس کی مثال دیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا کہ آگ میں جا رہا ہوں اور آگ جلا دیتی ہے، راکھ کر دے گی، بھسم ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو دیکھا آپ نے، یہ وحی کا یقین جو ان کے دل کو حاصل ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے نبی کے علم نے علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں جو ساری دنیا کے لوگوں کی عقل میں بات آتی تھی کہ آگ میں جانے والا جل جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نے اس عقل کو رد کر دیا۔ یہ ہے وہ مشاہدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ان کا علم ہے، یہ چوتھا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ علم براہ راست اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، مر گیا، شہید ہے، اب ہمیں وہ مردہ نظر آتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس میں حص نہیں ہے، اس کی بیوہ کا نکاح ہو جائے گا، اس کی شہادت کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اسے زندہ ہی دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ مطلب اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں پر کھڑے ہو کر روئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک گرنے لگے، اور بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ تم اس طرح ہو جیسے کوئی اپنے امیر سے پہلے لشکر پہنچ جائے، اور تم میرا انتظار کرنا، میں اب تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور اے احد والو تمہارے ساتھ وہاں پہ ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ۔ تو احد والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات کی جیسے زندوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندہ دیکھ رہے تھے۔ اب دنیا بھر کے جانور اپنے مشاہدے کے ذریعے، اپنی دیکھنے کے ذریعے، اور دنیا بھر کے عقل مند اپنی عقل کے ذریعے، اور دنیا بھر کے اولیاء اللہ جو صاحب کشف، الہام اور خواب ہیں، چاہے انہیں مردہ دیکھا کریں خواب میں اور کشف میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ان ساری چیزوں کو رد کر دیتا ہے، اس لیے کہ نبی جو کچھ دیکھتا ہے وہ اللہ کے ذریعے سے دیکھتا ہے، اس کا کوئی حصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے صدیقین اور عرفاء اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبوت بہت بڑی چیز،
انسان نبوت کا محتاج ہے. یہ جتنے فلسفی تھے، جیسا تھامس ہو یا اس سے پہلے مارٹن لوتھر ہو، افلاطون ہو، کوئی ہو، ان تک نبوت کا علم اگر پہنچا ہوتا تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ زندگی کاہے میں برباد کی. آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ دودھ چوستا ہے اور ماں دیکھتی ہے کہ اس نے کنکر اٹھا لیا، پتھر اٹھا لیا، مٹی کھا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اتنا تو اختیار ہے کہ وہ کوئی چیز منہ میں رکھ لے، لیکن بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس میں اچھی چیز کون سی ہے اور بری چیز کون سی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے انسان کے مختار ہونے کی کہ بچہ مختار ہے، چاہے تو دودھ چوس لے اور چاہے تو منہ میں کنکر ڈال دے. یہ ہے اختیار. لیکن اس کو کون تمیز سکھائے کہ بیٹے یہ چیز کھانے کی ہے اور یہ چیز کھانے کی نہیں ہے؟ یہ ہے تربیت، یہ تمیز قائم کرنا کہ کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھا. یہ تمیز سکھانا کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہ ہے نبوت کا کام. اس لیے انسان فطرت کے اعتبار سے مختار اور تعلیم اور تمیز سیکھنے کے اعتبار سے محتاج، اور وہ احتیاج ہے انبیاء علیہ السلام کا. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تمیز نے ماں باپ نے سکھائی تھی تو ان کے ماں باپ کو کس نے سکھائی تھی، پھر ان کے ماں باپ کو کس نے سکھائی تھی، ہوتے ہوتے آخر پہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ تمیز سکھائی تھی. اور اللہ نے کہا تھا کہ گوشت کھانے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، لیکن سور کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے اور گائے، دمبے، بکری، بھینس کا گوشت کھانے کے قابل ہے. یہ تمیز اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دی تھی، اور انسانوں نے ایسے تھے جنہوں نے یہ تمیز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل کر لی، پابند ہیں اب تک. وہ کہتے ہیں پینے کی چیز پینی ہے، ہمیں نہیں پتا شراب پینی ہے یا پانی پینا ہے یا شربت پینا ہے یا شہد پینا ہے یا دودھ پینا ہے. پینے کی چیز پینے والی ہے. ہاں، انبیاء علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ ان میں دودھ، شہد، شربت، پانی یہ سب پی سکتے ہو اور شراب نہیں پی سکتے. یہ وہ تمیز ہے جو اللہ سکھاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. بس جو قوم اور امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمیز حاصل کر لے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا، اس نے نبوت کی پیروی کر دی. اور جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ اس مقام پر آ کر نبوت کے معاملے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام سے تمیز نہیں سیکھتے. وہ بد تہذیب قومیں ہر چیز کھا لیتی ہیں، ہر چیز پی لیتی ہیں، اس لیے کہ تمیز سکھانی ہے انبیاء علیہ السلام نے. تو جب نبوت کی پیروی نہیں ہوگی تو محض عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ گائے کا گوشت حلال ہے اور سور کا گوشت حرام؟ اس لیے نبوت پر اعتبار ضروری ہے. شریعت نے جو کچھ سکھایا ہے وہ ضروری ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کہے مجھے خواب آیا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میری عقل میں یہ بات آتی ہے، تیسرا کہتا ہے جی نہیں مجھے تو یہ مشاہدہ ہوا ہے، یہ سب چیزیں تولی جائیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اس لیے یہ جو گمراہی عام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی براہ راست پوچھے اور روح مبارکہ سے اسے اتنا ارتباط ہو، اصولاً یہ بات درست ہے. ایک دن وہ پوچھ کے کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہو گئی کہ سود جائز ہے، ہم ہرگز اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہے وہ گمراہی. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلسل متواتر روایات سود کے خلاف ہیں. ہم کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکال دیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی، مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہونے والا ہے، ممکن ہے ایسے ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے رحمہ اللہ کیا یہ مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اس کا انکار بھی گمراہی ہے.
اور شریعت کے احکامات کو بغیر کسی توسط کے، بغیر کسی توسل کے، بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا کہ خواب میں انہوں نے یہ فرما دیا اور کشف میں یہ آ گیا، دوسری طرف گمراہی یہ بھی ہے۔ تو جو لوگ خوابوں کے، کشف کے، الہام کے دعوے کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پرکھا جائے گا شریعت کی میزان پہ، شریعت کے ترازو میں۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں یہ چیزیں آئیں، جھونک دیے جانے کے قابل ہیں، آگ لگا دیے جانے کے قابل ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم وہ اللہ سے دیکھتا ہے، وہ اپنا علم اللہ سے لیتا ہے۔ شارق نے دعویٰ کیا اور اس نے کہا بڑی جلدی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، تو لوگوں اپنی ذاتی چیزیں نہ بناؤ، اور خدا نے جو تمہیں پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، جو کچھ زمین، آسمان، پانی، یہ سب چیزیں انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ وہی افلاطون کا نظریہ آ گیا، وہ بھی کہتا تھا سب چیزیں کامن ہیں، اور اس نے تمام لوگوں کو، مذہبیوں یا سرکاری، اس نے سب کو تلقین کی کہ انجیل کو مطالعہ کرو اور بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے براہ راست کرو، اور پادریوں کو چھوڑ دو۔ پادری تھے بھی اس قابل کہ انہیں چھوڑا جائے۔ تھامس کو یہ اسٹارک کی باتیں بڑی پسند ہیں، اور اسٹیرک نے اس کو یہ کہا کہ یہ پیغام عام کرو، اور تھامس جو تھا وہ آہستہ آہستہ باز کہنے لگا، پر پادری خلاف ہو گئے اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کی تقریریں سننا حرام ہے، اور اسٹیرک اور تھامس دونوں شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، ہجرت کر گئے، چلے گئے، اور 1422 میں وہ جرمنی واپس آیا، اور آئسٹٹ کے مقام پہ اس نے تبلیغ شروع کی، اور اس نے انجیل کا ترجمہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک انجیل فقط لاطینی زبان میں ہوتی تھی، اور پوپ ہی پڑھ سکتے تھے، پادری پڑھ سکتے تھے، عام عوام اسے بالکل نہیں سمجھ پاتی تھی۔ جس طرح ہندوؤں میں سنسکرت کہ پنڈت ہی پڑھیں اور وہی سمجھیں اور وہ لوگوں کو سمجھائیں، باقی عام آدمی اسے نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے یہ رسم ترک کر دی، اور تھامس لوگوں میں کو انجیل جو تھا وہ جرمن زبان میں سنانے لگا، اور لوگ دور دور سے اس کا بات سننے آتے تھے، اور اس کو روحانیت سے بھی تعلق ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ جس چیز کا نام سچائی ہے وہ صرف کسی ایک کتاب یا مذہب تک محدود نہیں، مختلف کتابوں میں سچائی ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی جب ایک مذہب تک سچائی محدود نہیں اور ایک جگہ محدود نہیں، تو ہم پھر کیسے آخر یہ تمیز کریں؟ اب یہ مسئلہ اسلام میں بھی آیا اور یہ مسئلہ کرسچینٹی میں بھی آیا۔ اسلام میں جب حکماء اور اسلاف کرام رحمہم اللہ اور امت کے ائمہ مجتہدین بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جتنے اختلافات ہیں ان میں ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو انہوں نے کہا کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ انہوں نے کہا اجتہاد کے ذریعے ہم مسائل کو حل کر لیں گے، اور یہی چیز جب وہاں پیش آئی تو اس نے کہا عقل سب سے بڑی چیز ہے، اور عقل کی بنیاد پر ان مسائل کی گتھی کو سلجھاؤ، اور اس نے ہوتے ہوتے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ اس نے کہا یہ جس چیز کا نام روح القدس ہے اور جس چیز کا نام جبریل ہے، یہ سوائے انسانوں کی عقل کے کچھ نہیں، اور جس چیز کا نام عقیدہ ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، اور عقل کی بیداری سے تم میں خود اللہ کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ چیزیں کرنے میں آخر کس چیز کا ہاتھ تھا؟ جو باتیں اس نے کی ہیں اس کے پیچھے ہاتھ تھا عیسائیوں کی 1000 سال کی اس تاریخ اور دور کا، جب وہ انسانوں کے خون پیتے تھے اور ان کے پادری مذہب کے نام پہ لوگوں کو زندہ جلاتے تھے، اور دین کے نام پہ انہوں نے لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ پھر اس نے جنت کا انکار کیا،
اس نے کہا جنت اگر تمہیں چاہیے تو اس دنیا میں تلاش کرو، اور آخرت میں کوئی جنت نہیں۔ اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ یہاں پر اللہ کی حکمرانی کو قائم کریں گے۔ یہ عیسائیت کا جو آغاز کا دور تھا نا، اس میں کئی عیسائی اس بات کے فرقے قائل تھے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے، حتیٰ کہ اب بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن اس نے اپنی تحریک جو جرمنی میں چلانا شروع کی تو تھامس کے ان نظریات کو پبلک نے قبول نہیں کیا، اور سیاسی نظریات جو اس وقت کے تھے عوام اسے نہیں سمجھ سکتے تھے، اور جو اس نے شریعت کے نام پہ یا عیسائیت کے نام پہ یہ فلسفہ لوگوں کو دینا شروع کیا کہ تم خدا کا ایک حصہ ہو معاذ اللہ، اور خدا تمہارا ایک حصہ ہے، تو یہ جو چیز تھی یہ ناقابل برداشت ہو گئی۔ اور وہ کہتا تھا کہ زمین پر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں کوئی بھی طبقاتی امتیاز نہ ہو، کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت نہ ہو، ایسا ڈھانچہ قائم کیا جائے جو عوام خود اس لوگوں کو سلیکٹ کریں، اور جو بھی عناصر اس ڈیموکریسی کی مخالفت کریں اس کا تختہ الٹ دیا جائے۔ پھر اس نے لوگوں کو یہ نظریہ دیا کہ دیکھو تمام ملک کی چیزیں مشترک ہوں گی، زمینیں ہم سب کی کامن ہوں گی، ہم سب مل کے ملک کی زمینوں پہ کاشتکاری کریں گے، سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، ریاست کے والی، نواب، یہ سب کے سب شرکت کریں گے، اور ہم ایک ایسا نظام نافذ کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی اس نظام کو نہیں مانے گا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے ایکسٹریمزم کہ یا ہماری بات مانو، اگر نہیں مانتے تو اس کے نتیجے میں قتل ہے۔ مگر وہ اتنا نہیں سوچ سکا کہ جس چیز کو نافذ کرنے چلا تھا لوگوں کی فکر ابھی اتنی بالغ نہیں تھی، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کی اس فکر کی قبولیت کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی انقلاب کے داعی ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں، قوم میں انقلاب برپا ہو جائے، وہ کئی مرتبہ جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں یا اندازہ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ انہیں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جو ہم انقلاب کے ذریعے چیز قوم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں قوم اس کے لیے تیار ہے، اور قوم تیار ہوتی نہیں، قوم کچی ہوتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتے ہیں جو پختہ قوم کا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انقلاب الٹا ہو جاتا ہے اور برپا کرنے والے مارے جاتے ہیں۔ یا تو وہ قوت مار دیتی ہے، طاقت مار دیتی ہے جس کے خلاف یہ انقلاب برپا ہوا تھا، یا پھر وہ قوت اور طاقت چاہے پس جائے، کچھ ہی عرصے کے بعد نچلے طبقے سے ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو اس بالائی طبقے کے تختے کو الٹ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا کرتا ہے انقلاب کے داعی حضرات سے ایک غلط فیصلہ۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ یہ اٹھے اس عنوان سے کہ اللہ کا دین نافذ کر دیں گے، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور جب آگے نکلے تو پتا چلا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جن دوستوں پر اعتبار اور اعتماد تھا ان میں سے کوئی ایک بھی اس قافلے میں شامل نہیں تھا۔ عقل مند لوگ جب ایسے محسوس کر لیتے ہیں تو وہیں رک جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور جن لوگوں کو خطا لگتی ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجتاً یہ کہ وہ شہادت پا جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور نیتیں اللہ کے ہاں ہیں، ہر ایک انسان کو اس کی نیت کے مطابق اللہ اجر دیتا ہے۔ اب تھامس نے لوگوں کو تو یہ نظریہ دے دیا کہ ساری زمین کامن ہے، سب چیزیں کامن ہیں، اور جو تمہاری بات نہ مانے انہیں قتل کر دو۔ لیکن لوگ کہاں سے آتے، اور اس کے بعد ہر دن زیادہ تیز ہوتے جا رہے تھے، کھلے بندوں کو تنقید کرتا تھا، حملوں کی دعوت دیتا تھا،
اور مارٹن لوتھر سے وہ اس لیے الگ ہو گیا کہ اس نے مارٹن سے کہا کہ جتنے نائٹس ہیں، نواب ہیں، تم ان کے ساتھ لگ گئے اور میں ان کی مخالفت کروں گا، اور حقیقتاً اس نے مخالفت شروع کر دی، اور اس نے جرمنی جو ان دنوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر جگہ کے حکمرانوں سے ٹکر لی، اور اس نے اپنے دور میں ظلم، عدم انصاف اور عوام میں جو طبقاتی نظام تھا اس کے خلاف رسالے لکھے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجا اور کہا جا کر کہ لوگوں کو یقین دلاؤ اور انہیں کہو کہ اصل مجرم اس قوم کے پادری اور یہاں کے رئیس ہیں، یہاں کے امراء ہیں، یہاں کے مالدار لوگ ہیں۔ اس کا سود، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سارے جرائم کا سرچشمہ اگر دیکھو گے تو تمہیں یہی لوگ ملیں گے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے زمینوں کے ٹکڑے کر کے اپنے ذاتی قبضے میں لے لیے، اور دیکھو پانی میں جو مچھلیاں ہیں اور ہوا میں جو پرندے ہیں اور زمین پہ اگنے والے پودے ہیں، یہ سب انہوں نے قبضے میں کر لیے ہیں، اور یہ ایسے غاصب حکمران اور پادری ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں چوری نہ کرو اور خود ڈاکے ڈالتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ کسی کا گندم کا خوشہ بھی نہ لینا، اور خود کاشتکار اور ہنرمند ان کی کمائی کو یہ اچک کے لے جاتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ذرا سی لغزش ہو اور اس کی سزا پھانسی سے کم ہے نہیں، اور پھر جب ہم مر جاتے ہیں پھانسی چڑھ جاتے ہیں تو انہی پادریوں کا ایک دوسرا گروہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی میت کو بخشوانا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے، اتنے پیسے دے دیجئے۔ ایک طرف ہمیں موت کے فتوے ملتے ہیں، دوسری طرف ہمارے بخشوانے کے بھی بندوبست ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ ہے غریب آدمی کے ساتھ دشمنی، اور اگر ان اسباب کو دور نہ کیا گیا تو یاد رکھو کہ اللہ ان پرانے برتنوں کو لوہے کی سلاخ سے توڑ دے گا، اور یہ منظر بڑا ہی دردناک ہوگا۔ اور یہ باتیں جب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ اٹھو ان سرمایہ داروں کے خلاف اور اٹھو ان مذہبی پیشواؤں کے خلاف، تو لوگ مجھے باغی کہتے ہیں۔ اس واعظ اور نصیحت اور ان کتابوں کا اثر یہ ہوا کہ بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان بغاوتوں میں 1518 میں، 1519 میں، حتیٰ کہ 1524 تک تقریباً یہ بغاوتیں جاری رہیں، اور کسانوں کی یہ مسلح بغاوتیں تھیں، جہاں جرمنی تو خود بٹا ہوا تھا ٹکڑوں میں، جہاں کسی کو کامیابی ہوتی تھی وہ جا کر کلیسا کو گراتے اور کلیسا کی ساری زمین پر قبضہ لیتے اور پادریوں کو قتل کر دیتے، اور نواب آ گئے، نوابوں کو قتل کر دیتے، ان کے محلات کو آگ لگا دیتے، اور جتنا پیسہ ہاتھ آتا اس پیسے کو وہ دو طرح سے استعمال کرتے تھے، ایک تو جنگ کرنے کے لیے، بغاوت کے لیے اسلحہ خرید لیتے تھے، اور دوسرے انقلابی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اور یہ سب چیزیں تھامس دیکھ رہا تھا، اور اس نے رائے دی، اور اس نے کہا کہ کبھی یہاں بغاوت ہوتی ہے، کبھی یہاں بغاوت ہوتی ہے، اس طرح کام نہیں بنے گا۔ 1 اپریل 1525 کے دن اس نے منتخب کر کے کہا کہ دیکھو اس دن ہم سب بغاوت کا آغاز کریں گے، اور مجلس عمل انہوں نے بنا لی، اور اس دن انہوں نے بغاوت کا آغاز کر دیا۔ لیکن جو نظریات تھے اس کے وہ اتنے ایڈوانس تھے، جو چیزیں یہ لوگوں کو بتاتا تھا لوگوں کی سمجھ تو اتنی بالا تھی کہ لوگ اس کے ساتھ بغاوت تک تو تھے مگر اس سے زیادہ چل نہیں سکتے تھے، اور یہ اس قابل نہیں تھا کہ پورے معاشرے کو بدل دے، اور جو کچھ اس نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا کرنے کا متحمل معاشرہ بھی نہیں تھا۔ اور اس نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ سب زمینیں مشترکہ ہوں گی اور ہر شخص محنت کرے گا، اور شام کو ہم اتنے ہی کھانا گھر لے کے جائیں گے جتنا ہم نے کھانا ہے، باقی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو لوگوں نے اس کی بغاوت کو رد کر دیا، اور انقلاب سے غداری ہو گئی۔ اور اس وقت جو طاقتیں تھیں، جو نواب تھے، انہوں نے کسانوں کو پھر کچلنا شروع کیا، اور کسان غیر تربیت یافتہ تھے۔ ملک کی فوج جو تربیت یافتہ ہوتی ہے، ٹرینڈ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایسے افراد کو کھڑا کر دینا جو ٹرینڈ نہیں ہوتے،
یہ خود انقلاب کی ناکامی کا ایک سبب بن جایا کرتا ہے۔ اور 1 اپریل کو تو انہوں نے شروع کر دیا، لیکن 16 مئی 1525 میں نواب مل گئے اور وہ رن پڑا ہے کہ 5000 کسان انہوں نے کھیت میں ڈال دی، اور سر تھامس پکڑا گیا اور اس کے سر پہ زخم تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا اور ایک ایک جسم کا عضو پہلے کاٹا ہے، اور پھر اس کے بعد سے چکی میں ڈال کر چکی میں پیس دیا انہوں نے، اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے لگائے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کی، مگر نعرہ اس کا بھی یہی تھا کہ زمینیں مشترک ہیں، چیزیں مشترک ہیں، اور ہم سب کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ 16ویں صدی کے حالات تھے یورپ کے، اور اس وقت تک یہ نظریہ کام کر رہا تھا کہ جتنی بھی ملک کی املاک ہیں یہ کامن انٹرسٹ کے لیے ہیں، اور لوگوں کا ذاتی حق کسی چیز پر کچھ نہیں بنتا۔